Even if you're afraid, be strong. Your loving mother, Fatima. Did your mother ever tell you the story of the Lady of Heaven? She was very special. Daughter to the Prophet Muhammad. My time is near. And afterwards, my lovely Fatima, you will face many trials. With my father no longer here to lead us, evil is with those who will extinguish the light of truth. You're gonna let a woman tell us what to do? We will burn her out! God will judge all of you. This world has become a breeding ground of violence. Shadow will be cast across many generations to come. It said some people are so full of faith. They give strength to everyone around them. The greatest thing in this life and the hereafter is the spreading of peace in the world. Lady Fatima's goodness inspired people to stand up, no matter what the cost. काफिर गोरे यूके के अंदर एक फिल्म बना रहे हैं और वो फिल्म बन चुकी है जिसका नाम अरबी के अंदर सय्यदातुल जन्ना, उर्दू के अंदर खातून जन्नत और इंग्लिश के अंदर द लेडी ऑफ हेवन है। उसके अंदर नाउज़ बिल्लाह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाका बनाया गया है और नाउज़ बिल्लाह उसके अंदर हज़रत जनाब सय्यदातुन निसाइल आलमीन सय्यदा खातून जन्नत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी आवाज़ को और उनके किरदार को नाउज़ बिल्लाह दिखाया गया है। और उसके बाद उसके अंदर हज़रत जनाब अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनको भी एक गलत अंदाज में उनकी शख्सियात को पेश किया गया है। और इस फिल्म का काफिरों को मवाद देने वाला, झूठे और किज़ब बयानी पर दजलो मकर के हवाले देने वाला एक यासिर अल हबीब नामी कमीना है जो राफजी है पक्का। कुवैत के अंदर उसने सहाबा की गुस्ताखी की, उसको कैद हो गई, वहां पर सजा हो गई। बरतानिया काफिर उसको छुड़ा कर लेके गए और कहा ओ तुम गुस्ताखियां करने वाले तो हमारे यार हो। और बरतानिया ने जाके उसे वहां अड्डा दिया, अपनी साए आतिफत में उसको पाला और उसको कहा कि भाई तुम हमें मवाद दो। और उसने मवाद क्या दिया, और उस फिल्म की स्टोरी के अंदर उसने जो मवाद दिया काफिरों को, अब देने वाला राफजी। पहले तो हम कहते थे कि पैसा यहूदी लगता सऊदी, यानी यहूदियों का पैसा सऊदी अरब के थ्रू से मुसलमानों के अंदर फिरका डालने पर लगता है। अब ये पहली बार सुना है कि काफिर और यहूदी का पैसा राफजियों के अंदर भी लगना शुरू हो गया है। लेकिन हमारा एक ही दावा है कि वो पंजाबी शायर में किसी ने कहा था कि किसी नू मान दुनिया ते किसी नू मान दौलत ते सानू है फ़कत तेरा सहारा या रसूल अल्लाह। सुनियों को आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस का सहारा है। तो उसके अंदर उन्होंने जो फिल्म की स्टोरी बनाई वो ये है, वो यासिर अल हबीब राफजी अपने आप को शिया कहता है। अगरचे कई शिया उलमा ने इस फिल्म की तरदीद की है तो ये अच्छी बात है, तरदीद करनी भी चाहिए, सरासर कुफ्र पे मबनी है। लेकिन बाज़ जाकिर छोले लगाते लगाते जो आकर मिंबरों पे बैठ के तकरीरें करने लग गए और जाकिर बन गए और नुमाइंदे बन गए शिया मजहब के, वो कहते हैं अगर तुम वो फिल्म देखोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, सईदा फातिमा राजी हो जाएंगी। नाउज़ बिल्लाह, ये तो अभी मैं बताता हूँ कि राजी होंगी कि नाराज होंगी। अच्छा, उसकी स्टोरी के अंदर वो यासिर अल हबीब राफजी मलऊन ने ये लिखा कि एक इराक के अंदर एक बच्चा है, उसके ऊपर को बमबारी होती है, उसकी माँ वगैरह मर जाती, घर उजड़ जाता है। तो उसको एक बूढ़ी माँ अपने पास बिठा के कहानी सुनाती, स्टोरी सुनाती, कहती बेटा आओ मैं तुम्हें सैयदा फातिमा की द लेडी ऑफ हेवन की तुम्हें मैं स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी बताती हूँ कि जब उनके बाबा जान का विसाल हो गया तो सहाबा किराम ने उन पर जुल्म और सितम किए और दरवाज़ा जला दिया। तो वो जितनी कूड़ और झूठी बातें जिनका शिया सुन्नी किसी किताब के अंदर सही सनद से कोई सबूत नहीं है, वो सारी उस मलून ने गढ़
کے کافر کو دی کہ یہ لو تم سیدہ فاطمہ کی فلمیں بناؤ۔ یہ کتنے لعنتی لوگ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی آڑ میں انہی نفوس قدسیہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں السیف المسلول علی من سب الرسول امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا صفحہ نمبر 120 ہے۔ اس کے اندر حضرت امام محمد بن سحنون فرماتے ہیں، محمد بن سحنون، ان کا نام محمد بن عبد السلام بن سعید القیروانی، المتوفى 265 ہجری، یہ فرماتے ہیں اجمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ کافر، رسول اللہ کے گستاخ کی ایک سزا ہے، پہلی تو بات ہے وہ کافر ہے، وحکمہ عند الامت القتل، اور اجماع امت ہے کہ اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے، بس یہ اس کی سزا ہے۔ اور اب اگلی بات، جو ان کافروں کو اس طرح کا کفریہ مواد دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ خاکے بنانے پر راضی رہیں کہ ہاں تم سیدہ فاطمہ کی بھی فوٹو بنا دو، نبی علیہ السلام کی بھی نعوذ باللہ بنا دو، صحابہ کی بھی بنا دو، من شک فی کفر ہی، وہ مواد دینے والے کے کفر میں جو بندہ شک کرے فقد کفر، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں لا اعلم احد من المسلمین اختلف فی وجوب قتل، کہ کسی کا اختلاف نہیں ہے رسول اللہ کے گستاخی سزا واجب القتل ہے۔ فلم بنانے والے، مواد دینے والے، حمایت کرنے والے سارے لعنتی دار اسلام سے خارج ہیں اور سب بے ایمان ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز کو دکھایا گیا۔ کیا یہ شریک کفر نہیں ہے کہ جن کے سر کا بال سورج اور چاند نہ دیکھ سکے ان کی فوٹو اور نعوذ باللہ ان کے کردار کو بنایا گیا اور کہا گیا یہ خاتون جنت ہے؟ ان کی آواز پیدا کی گئی، جن کی آواز جیسی کائنات میں کسی کی آواز نہیں، جن کی ذات جیسی کائنات میں کسی کی ذات نہیں۔ جناب جبریل امین آئے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے خاندان جیسا خاندان پوری کائنات میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس خاندان کی تصویریں بنا دی گئیں، اور مواد دینے والے کہتے نہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی فوٹو بنائی گئی اور آقا کریم علیہ السلام کو اور ان کا ایک غلط کردار ادا کر کے نبی علیہ السلام کو اذیت دی گئی۔ اب جو صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ کلمات بکے، اس کے بارے میں سنیے۔ حضرت امام محمد بن یوسف بن واقد الفریابی المتوفى 212 ہجری، یہ امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں وسئل عمن شتم ابا بکر، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب ایک بندہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے اور ان کو برا بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کافرون، وہ کمینہ پکا کافر ہے، اس نے رسول اللہ کی نسبت والے صحابی، رسول اللہ کے خلیفہ کو اس نے غلط کہہ دیا اور ان کا اس نے بے ادبی کر دی، فرمایا وہ دار اسلام سے نکل جائے۔ قیل تصلی علیہ، پوچھا گیا حضرت صاحب اگر ایسا بندہ مر جائے اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ فرمایا لا، اس لعنتی کا کبھی جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں بکنے والا۔ اور جو حضرت اور ایک فلم اس کے اندر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار دکھایا گیا اور ان کی بھی اس کے اندر تنقیص و توہین کی گئی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، یہ صفحہ نمبر 417 کے اوپر امام مالک فرماتے تھے من سب عائشہ قتل، جو رسول اللہ کی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بے ادبی کرے وہ لعنتی بھی کافر ہے اور اس کی سزا بھی یہ ہے اسے قتل کر دیا جائے گا۔ قیل لہو لما، پوچھا کہ حضرت صاحب قتل کیوں کیا جائے گا؟ فرمایا من رماها فقد خالف القرآن، جس نے ان کی شان میں تنقیص کی وہ قرآن کا منکر ہو گیا اور قرآن کی بے ادبی کر دی، لہٰذا اس وجہ سے امام مالک فتویٰ دیتے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ کوئی حضرات کہتے ہیں اتنی سخت باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کے چینل بلاک ہو جائیں گے، پہلے بھی ہمارا ایک چینل بلاک ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آزاد کیے کان ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چوں چوں کر کے اگر تم نے سال بھی تقریریں کرنی ہے نا تو اس سے اچھا یہ ہے کہ تم ایک تقریر کرو اور دلیری والی کرو اور حق کی بات، سچی بات کرو۔ تو یہ بات جو ہے پچھلے علماء نے لکھ دی، بات یہی سچی ہے اور قیامت تک ڈنکے کی چوٹ پہ ہر سنی یہی بات کرتا رہے گا کہ رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے اور نبی علیہ السلام کے تمام اصحاب و ازواج و اولاد کی نسبت کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اور فتاوی شامی میں تو یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا جو یہ کہہ دے کہ نبی کی قمیض میلی تھی وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی گستاخی کی نسبت سے اگر یہ بھی جملہ کو کہہ دے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے محبت کے اندر موت عطا فرمائے اور غیر مشروط لامحدود نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ان گستاخوں کا کلا کما فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔